جس ذات کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کے سامنے تم کھڑے ہو، تم اگرچہ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے مشکوٰۃ شریف کا درس شروع کر رکھا ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام ہم نے شروع کی تھی، تو بات یہاں پہنچی تھی کہ پھر وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاحسان، کہ آپ مجھے اے اللہ کے نبی احسان کے بارے میں بتلائیں کہ احسان ہے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس یقین اور اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ جیسے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ نہ ہو، یہ کیفیت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکو، تو پھر یہ یقین اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ جس ذات کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کے سامنے تم کھڑے ہو، تم اگرچہ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ احسان کے بارے میں سوال کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ یہ احسان یہ ایک خاص جوہر ہے، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس احسان سے اللہ رب العزت کی عبادت کا صحیح معیار اور صحیح حسن قائم ہوتا ہے۔ اب یہ صحیح معیار اور یہ حسن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اس حدیث شریف میں اسی کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ جب تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو تو اس طرح کرو جس طرح کوئی غلام، کوئی نوکر اپنے مالک اور اپنے آقا کی خدمت اس کو اپنی سامنے دیکھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نقطہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی غلام اور نوکر کے سامنے اس کا آقا اور مالک ہو، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو ظاہر ہے وہ غلام اور وہ نوکر، وہ ملازم، وہ اپنے مالک اور اپنے باس کی خدمت، جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس نے کام کرنا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت بڑا ہی چاق و چوبند اور بڑا ہی مؤدب اور پابند ہو کے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس خدمت میں، اس کام میں وہ اس کو کرتے وقت ایک اس کا انداز بڑا والہانہ اور بڑا ہی مخلصانہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہی ایک الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا مالک اس کو نہ دیکھ رہا ہو، سامنے نہ ہو، وہ غلام اپنی آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو کام کرنے والا ہے، وہ جو ملازم ہے، وہ جو نوکر ہے، وہ اس طریقے سے چاق و چوبند اور مؤدب اور پابند بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اخلاص اور نہ ہی وہ والہانہ انداز ہوتا ہے، نہ ہی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس حدیث شریف میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جب تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو تو یہ کیفیت اور یہ حالات اپنے اندر پیدا کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو یہ کیفیت ہو کہ تم اللہ رب العزت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے خشوع خضوع اور تضرع کی تمام چیزیں عبادت کے اندر پیدا ہو جائیں گی، یہ سب کچھ عبادت کے اندر آ جائے گا، اور یہ عبادت یہ حقیقی عبادت کہلائے گی، اور اس احسان کو حقیقی احسان کہا جاتا ہے، جس کو اہل تصوف اس کو کہتے ہیں مشاہدہ اور استغراق سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اور یہ درجہ حاصل کرنا قدر مشکل ہے، تو اس لیے ہم جیسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی بھی دی، تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت
پیدا کرنے میں، حاصل کرنے میں تم کامیاب نہ ہو سکو، تو پھر یہ تو یقین اور کیفیت پیدا کرو اپنے اندر کہ تم جب اللہ رب العزت کی عبادت کرو تو یہ دیکھو، یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو، کیفیت، کہ جس ذات کے سامنے تم کھڑے ہو، جس کی عبادت کر رہے ہو، تم اگرچہ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ذات وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکات و سکنات تمہاری دیکھ رہا ہے، جیسے تمہارے ظاہر کو دیکھ رہا ہے ایسے تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی پیدا کرنے سے خشوع خضوع اور تضرع کی تمام صورتیں عبادت کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور عبادت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی، ہمیں اپنی عبادت کے اندر یہ کیفیت اور یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔